والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. میرے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. رب کائنات دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبی شب اسرا اللہ مجسم شفیع معظم امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار دربار میں اندر بے شمار اور لاتعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات جی بکار واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردیا ہویا اج دا ایک دوسرا جمعۃ المبارک ہے. پچھلے جمعۃ المبارک تے آپ احباب نے لفظ سبحان تے گفتگو سماعت فرمائی سی. آج انشاءاللہ العظیم تسی لفظ بعبدہ تے گفتگو سماعت فرماؤ گے.
رب العالمین نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. کس نو سیر کروائی؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے نو سیر کروائی. کس نو سیر کروائی؟ اپنے خاص بندے نو سیر کروائی. یہ جڑا بعبدہ دا لفظ آیا ہے نا، یہ دا معنی ہے بندہ خاص، اللہ دا خاص بندہ. اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کیوں آکھیا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی فضل و کرم دے نال، اللہ رب العالمین دی مدد دے نال تسی اج دے اس خطبے کے اندر اس لفظ پہ ہی گفتگو سماعت فرماؤ گے. سب تو پہلی بات یاد رکھو، عبد دا معنی کی ہے؟ عبد دا معنی ہے غلام. پہلا معنی عبد دا کی معنی ہے؟ غلام. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام. عبد کا اے معنی غلام اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندر موجود ہے. قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ تو پتہ چلیا کہ عبد دا کی معنی ہے غلام. کی معنی ہے؟ غلام. اور عبد دا دوسرا معنی ہے بندہ. کی معنی ہے؟ بندہ. اور اے معنی بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دی عصمت دی گواہی دیتی. قرآن مجید چاہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ. میں اللہ دا، بولو میں اللہ دا. قرآن کی اس دوسری آیت تو عبد دا دوسرا معنی اے سانو ملیا کہ عبد دا معنی ہے بندہ. گفتگو سمجھا جی؟ عبد دا کی معنی؟ بندہ. قرآن دی پہلی آیت تو کی معنی پتہ چلیا؟ غلام. عبد دا کی معنی پتہ چلیا؟ غلام. اور یہ دوسری آیت جڑی پڑھی ہے اس آیت دے وچ عبد دا کی معنی نکلیا؟ بندہ. معلوم ہویا اللہ دے قرآن دے اندر عبد دا معنی ہے غلام بھی ہے تے عبد دا معنی بندہ بھی ہے. عبد دا معنی بندہ بھی ہے. ہن اسی او آیت پڑھنے ہیں نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے خاص بندے نے. اپنے خاص بندے نے. لو جی قرآن دی اس آیت وچ بھی عبد دا کی معنی ہے؟ بندہ. کی معنی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے خاص بندے نو بعبدہ. تے اس آیت وچوں سانو معنی یہ پتہ چلیا کہ عبد دا معنی بندہ. عبد دا معنی بندہ. لو جی دوسری بات، عبد دا معنی دا پتہ چل گیا. دوسری بات یہ ہے عبد کہندے کنوں نے؟ بندہ کہندے کنوں نے؟ بندہ کہندے نے روح مال جسد. یعنی بندہ ہے نا جسم ہے، اس جسم دے اندر روح بھی ہوئے تے پھر انہوں آکھیا جاندہ ہے بندہ. نیری روح نو بندہ کوئی بھی نہیں کہندا. اگر جسم چو روح نکل جائے کوئی کہندا ہے بندہ ہے؟ سارے کہندے نے میت ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ لاش ہے. کدی کسی آکھیا بندہ ہے؟ جسم چو روح نکل جاوے صرف جسم رہ جائے انہوں بھی بندہ نہیں کہتے. تے صرف روح ہوئے، صرف روح نو بھی بندہ نہیں کہتے. بندہ انہوں کہتے نے جسم بھی ہوئے
تے جسم دے وچ روح بھی ہوے اونوں کہندے نے بندہ، اونوں کہندے نے بندہ. ٹھیک ہے، اس واسطے میں لفظ بولیا سی روح مال جسد، یعنی روح دے نال جسم بھی ہوے تے اینوں کی کہندے نے؟ بول کے دسو کی کہندے نے؟ بندہ. ہن اللہ تعالیٰ نے بے عبدی ہی آکھیا ہے، فرمایا میں اپنے خاص بندے نو سیر کروائی. جیڑے آندے نے نبی پاک علیہ السلام صرف روحانی معراج سی، جسمانی طور تے نہیں گئے. انہوں سوچنا چاہیے کملیا اللہ بندہ کہندا پیا، اللہ نے فرمایا بندہ، تے بندہ انہوں کہندے نے جسم دے نال روح بھی ہوئے، اور میری روح اگر ہوندی تے اللہ بندہ نہ کہندا. اللہ نے ایتھے بے عبدی ہی دا لفظ لیا کے دسیا لوگو صرف روحانی طور تے اپنے محبوب نو معراج نہیں کروائی، میرا محبوب جسم سمیت معراج تے گیا. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ جسم سمیت. اور جاگدی ہویا نبی پاک علیہ السلام کو معراج ہوئی، صرف روح کو معراج نہیں ہوئی، یا صرف خواب کے اندر معراج نہیں ہوئی. نبی پاک علیہ السلام اپنے جسم سمیت جاگدیا ہویا لا مکانیاں بلندیاں تے گئے. او دی دلیل بے عبدی ہی دا لفظ دس رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے جسم سمیت گئے، کیونکہ بندہ کہندے ہی انہوں نے جڑا روح مال جسد ہوئے. اگر نبی پاک علیہ السلام روحانی طور تے معراج ہویا ہوندا، اگر نبی پاک علیہ السلام کو خواب دے وچ معراج ہویا ہوندا تے پھر کسے کافر نے اعتراض ہی نہیں سی کرنا. اس پوائنٹ نو سمجھے آج. اگر نبی پاک علیہ السلام نو خواب وچ معراج ہوئی ہوندی تے کافراں نے یہ گل پوچھنی ہی نہیں سی کہ مسجد اقصی دیاں نشانیاں دسو. کافراں نے سوال کرنا ہی نہیں سی. نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی خواب دا واقعہ ہے، میں تانوں نشانیاں کیوں دساں. کافراں دا نشانیاں پوچھنا اس بات دی دلیل ہے کافر بھی سمجھتے سن کہ یہ خواب دا واقعہ نہیں، جاگنے والا واقعہ ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام نو معراج خواب وچ ہویا ہوندا، کسے کافر نے بھی اپنے قافلیاں دے بارے سوال نہیں سی کرنا کہ ساڈے قافلے گئے نے ملک شام وال، انہاں دی خبر دیو. نبی پاک علیہ السلام نے کہنا سی خواب دا واقعہ ہے، تہاڈا قافلہ میں نہیں ویکھیا، ویکھیا بھی ہوے گا تے خواب سی، میں توجہ نہیں کیتی. لیکن انہاں نو کافراں نو قافلے دا سوال کرنا اس بات دی دلیل ہے وہ بھی سمجھتے سن نبی پاک علیہ السلام انہوں معراج خواب وچ نہیں ہویا، جاگدے ہویا. خواب وچ. پھر اگلی بات، اگر نبی پاک علیہ السلام نو معراج خواب کے اندر ہویا ہوندا تے ابو جہل نے ٹر کے جانا سی ابو بکر صدیق دے کول، جا کے پوچھنا سی کہ ابو بکر تیرے صاحب اے گلاں پیا کر دے، تیرا نبی انج دیاں گلاں پہ کر دین. کدی بھی نہیں سی جانا. اگر خواب دا واقعہ ہوندا تے ابو جہل نے بھی یہ کہنا سی بھی خواب ہے، کوئی گل نہیں، خواب وچ بڑا بڑا کچھ نظر آ جاندا ہے. لیکن ابو جہل دا ابو بکر صدیق کول جانا تے جا کے گل پوچھنی اس بات دی دلیل ہے کافر بھی مانگے سن کہ واقعہ خواب دا نہیں، یہ واقعہ بیداری دا واقعہ ہے. یہ واقعہ بیداری دا واقعہ، یہ بڑی علیحدہ دلیلاں دتیاں جا سکتی ہیں، یہ ٹاپک علیحدہ ہے، موضوع علیحدہ ہے. تو جیڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بے عبدی ہی اپنے خاص بندے کو سیر کروائی، تے مولانا بندہ کہتے ہی انہوں نے جیڑا روح تے نال جسم بھی ہوئے، معلوم ہویا میرا نبی اپنی جسم سمیت جاگ دے ہویا نام مقام دیاں بلندیاں تے گیا. میرا نبی جسم سمیت لا مکان دیاں بلندیاں تے میرے محبوب گئے. اچھا سوال کرتے ہیں ساڈے تے لوگ، اکھے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے عبدی ہی اپنے خاص بندے نو سیر کروائی، ویکھیا نا پھر نبی نور تے نہ ہویا ہے، نبی پھر نور تے نہ ہویا تے وہ تے سپیکر لا کے رولا پاندے نے، آندے نے جے نبی نور ہوندا تے اللہ ایتھے کہندا سبحان الذی اسرا بے نورہ ہی، میں اپنے نور نو سیر کروائی. تے اللہ تعالیٰ نے تے بندہ آکھیا ہے
نور تے نہیں آکھیا، یہ مطلب ہے پھر نبی پاک نور تے نہ ہوئے۔ میں کہا تہاڈی عقل دانی سوچ چھوٹی ہے، کدی کسی علم والے بندے کولو بہ کے قرآن و حدیث پڑھیا ہوندا تے کدی ایویں دے اعتراض عقل وچ آندے ہی نہ۔ میں پوچھنا اگر نبی پاک نو اللہ تعالی نے اتنے نور دا لفظ اگر نہیں آیا، ایمان نہ دسیا جے نبی پاک اللہ دے رسول ہیں کہ نہیں؟ بول کے جواب دیا کرو، نبی پاک رسول ہیں کہ نہیں؟ رسول ہیں نے؟ پیارے کریم آقا علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں کہ نہیں؟ اللہ دے نبی بھی نے، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے، اللہ دے رسول بھی نے۔ پھر ایتھے اللہ نے یہ کیوں نہیں آکھیا سبحان الذی اسرا برسولہ کہ میں اپنے رسول نو سیر کروائی؟ ساڈا ایک الزامی جواب ہے انہاں تے، اگر تو نور تے اعتراض کرنا ہے کہ ایتھے نور دا لفظ نہیں تے پھر لفظ تے رسول دا بھی نہیں ہے، اتھے تے نبی دا لفظ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر انج کیوں نہیں آکھیا سبحان الذی اسرا بنبیہ میں اپنے نبی نو سیر کروائی؟ لوگو اگر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بندہ کیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے، اللہ دے رسول بھی نے، اگر بندہ کہہ دے نال نبی پاک دی نبوت تے رسالت تے کوئی فرق نہیں ہوتا، تے اگر بندہ رب نے آکھیا ہے تے بندہ کہن دے نال میرے نبی دی نورانیت تے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بندہ کہن دے نال اگر رسول ہونے چ نبی ہونے چ فرق نہیں نہ ہوندا تے پھر نبی پاک علیہ السلام دی ہونے چ کوئی فرق ہوندا نہیں ہوندا، کوئی فرق نہیں ہوندا۔ اے دا مطلب یہ نہیں کہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ معاذ اللہ رسول بھی نہیں، نبی بھی نہیں، نور بھی نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں بنتا۔ اگر نور نو اللہ بندہ کہہ دے تے دی نورانیت چ کوئی فرق آندا؟ بولو نورانیت چ کوئی فرق آندا؟ نہیں۔ میں تانوں مثال دے کے سمجھا دینا، اور مثال بھی میں رب دے قرآن چ دے کے سمجھانا۔ ایک باری آکھو گے سبحان اللہ، پیار دے نال محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میں مثال قرآن پاک، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام دا لقب ہے نا روح اللہ، ادا کی مطلب ہے اللہ دی روح، روح اللہ پھوک جو ماری سی جبرائیل علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا لقب ہے روح اللہ، اللہ دی روح۔ اور قرآن پڑھیے تے قرآن عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کیا ہے انی عبد اللہ، اللہ دا بندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں میں اللہ دا بندہ ہوں۔ ساڈا سوال ہے انہاں دے کول مولانا ایک پاسے ویکھیے تے عیسیٰ علیہ السلام دا لقب ہے روح اللہ، دوسرے پاسے ویکھیے تے قرآن کہندا ہے عبد اللہ، اللہ دا بندہ۔ ایک پاسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح، روح اللہ بھی نے، دوسرے پاسے اللہ دے بندے بھی نے۔ حضرات جی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہو کے اللہ قرآن کے اندر بندہ آکھے، عیسیٰ علیہ السلام دے روح اللہ ہونے تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تے جے میرا نبی نور ہو کے اللہ بندہ کہہ دے، میرے نبی دے نور اللہ ہونے تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میرے نبی دے نور اللہ ہونے چ کوئی فرق نہیں ہوندا۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی نے، عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ بھی نے، عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ بھی نے۔ اور دوسری مثال ایک اور سن لو، فرشتے نوری نے یا ناری نے؟ بولو نوری نے نا، نور دے بنے نے نا، پکی گل ہے نور دے بنے نے۔ قرآن پڑھیے قرآن کی کہندا ہے سبحان اللہ، مٹھی آندے ہو تسی یار، آکھدے رہو سبحان اللہ۔ فرشتے نور دے بنے نے، فرشتے نے نوری تے رب دا قرآن پڑھیے قرآن کی کہندا ہے خالق کائنات نے فرمایا، رب العالمین فرشتیاں دے بارے فرمانے آئے، فرمایا بل عباد مکرمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرشتیاں نو کہہ رہا ہے اے میرے بندے نے، کون نے؟
فرشتیاں نو کہندا ہے عزت والے بندے نے، فرشتے نے نوری، اللہ کہہ رہا میری عزت والے بندے نے۔ جب فرشتے نوری ہو کے اللہ انہاں نوں بندہ کہہ دے تے انہاں دی نورانیت وچ کوئی فرق آندا نہیں۔ تے جے میرا نبی نور ہے تے میرے نور نبی نوں اگر اللہ بندہ کہہ دے تے میرے نبی دی نورانیت وچ بھی کوئی فرق آندا نہیں ہوندا۔ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ اس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام دی حقیقت مبارک نور ہے، اور رب العالمین نے بے عابد ہی اپنا خاص بندہ بیان فرمایا ہے۔ اس بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال قلم اٹھایا تے آپ نے لکھیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، پیار دے نال آکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مل کے پڑھ لیتے، میرا ساتھ دے دو، آکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ اور تیری نسل رب العالمین نے فرمایا پاک ہے او ذات جس نے سیر کروائی، جس نے سیر کروائی، فرمایا بے عبدی اپنے خاص بندے نو سیر کروائی، اپنے خاص بولو بولو اپنے خاص، میں اس سے لفظ تے اج چلنا ہے تواڈے سامنے، اپنے خاص بندے نو سیر کروائی۔ میں عرض کیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اپنے یار نو بندہ آکھیا ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام پھر بھی نور ہے نے۔ اگر رب العالمین نے بندہ آکھیا ہے نا تے نبی پاک اللہ کے رسول ہے نے۔ اگر بندہ کہہ دیتا ہے نا تے پھر بھی نبی پاک علیہ السلام اللہ دے لاڈلے نبی ہے نے۔ نبوت وچ، رسالت وچ، نورانیت وچ کسی قسم دا کوئی فرق نہیں آندا۔ اچھا جی اگر بیابدی ہی آکھیا ہے تے پھر دا مطلب کی ہے؟ بیابدی ہی کیوں آکھیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیابدی ہی کیوں آکھیا ہے؟ رسولی کیوں نہیں آکھیا؟ یہ تے سمجھا دیو ذرا، میں کہنا سمجھ تاں ہی آوے گی جے عقل ہوے گی، عقل وچ تاں ہی آوے گا جے عشق مصطفیٰ دے نال سینہ بھریا ہوگا۔ جے اعتراض کرنا کیڑے کڈنے نے تے پھر تے عقل وچ نہیں آ سکدا۔ کسی اللہ والے کو بیٹھے تے پھر ہی پڑھیا تے پتہ چلدا ہے نا۔ اس بات تے سلطان بابو رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ نے
قلم اٹھایا تے فرما دے تسبیح تیرا دل نہ پھریا. ہاں حسنا شعر کے بعد تیرا نعرہ سننا ہے میں ہوں. پیار نال محبت دے نال سنیا جے تسبیح پھری اور تیرا دل نہ پھریا. لینا تسبیح پھڑ کے بیابدی ہی اپنے خاص بندے کنوں سیر کروائیے کنوں سیر کروائی. عبد کہن وچ عاجزی اور انکساری ہے. عبد کہن وچ تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. ویکھو نا میں بلا تشبیہ و تمثیل مثال دے کے سمجھانا. اگر قوم دا وزیر اعظم ہوئے، صدر ہوئے، جدو اپنی رعایا وال جائے گا، اپنی قوم وال جائے گا، عوام وال جائے گا، اپنے ووٹراں تے سپورٹراں وال جائے گا، وہ کس حیثیت نال؟ وزیر اعظم دی حیثیت نال، صدر دی حیثیت نال، عہدیدار دی حیثیت نال جائے گا. انجی ہے نا؟ وہ کسی عہدے دی حیثیت نال جائے گا نا. ایم پی اے ایم ایل اے ہوئے اگر اپنے ووٹراں سپورٹراں دے کول جائے تے کسی عہدے دی حیثیت نال جائے گا نا. لیکن کوئی قوم دا وزیر اعظم ہوئے، صدر ہوئے، ایم پی اے ہوئے، ایم این اے ہوئے، چیئرمین کوئی بھی ہوئے، جدو اپنی ماں دے سامنے جائے، اپنے باپ دے سامنے جاوے، اگر وزیر اعظم بھی ہوئے گا، ایمان نہ دسیا جے ماں دے سامنے وزیر اعظم دی حیثیت نال جائے گا یا اپنے پتر دی حیثیت نال جائے گا؟ پتر ہون دی حیثیت نال جائے گا نا. اوتھے تے نہیں ماں نو آکھے گا اٹھ وزیر اعظم آیا استقبال کر، ابے نو تے نہیں آکھے گا اٹھ قوم دا صدر آیا استقبال کر. اوتھے عاجزی اور انکساری لے کے جائے گا. جدو قوم وال آئے تے صدر بن کے آئے، وزیر اعظم بن کے آئے، لیکن وہی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ تے قوم دا صدر جدو ماں تے باپ دے سامنے جائے تے پھر سر نیواں کر کے جائے، پھر سر نیواں کر کے جائے. بلا تشبیہ و تمثیل مثال ہوندی ہے سمجھان واسطے. جدو اللہ دا پیارا محبوب ساڈے ول آیا تے مبشر بن کے آیا. میرے آقا جدو ساڈے ول آئے رحمت للعالمین بن کے آئے. جدو ساڈے ول آئے تے بشیر تے نذیر بن کے آئے. جدو ساڈے ول آئے وداعیا الی اللہ دی شان لے کے آئے. جدو ساڈے ول آئے رؤوف بن کے آئے، رحیم بن کے آئے، ختم نبوت دا تاج پا کے آئے. جدو ساڈے ول آئے عالی شان تے عالی مرتبہ لے کے آئے. لیکن جدو کوئی اللہ دا محبوب معراج دی رات رب دی بارگاہ وچ گیا،
جدو رب دی بارگاہ وچ گیا تے پھر اللہ دا عاجز اللہ دا عاجز بندہ بن گئی، بندے دی حیثیت نال گئے، اے ہے عاجزی اور انکساری ساڈے بنائے۔ اللہ نے فرمایا تانوں شاہد بنا کے بھیجا ہے، بشیر تے مبشر بنا کے بھیجا، لیکن جدو رب العالمین دا یار رب دی بارگاہ دے اندر گیا ہے، خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری رب دی بارگاہ وچ گئے تے پھر عاجز بندہ بن کے گئے، بندے دی عاجز بندگی والا، بندہ دا معنی بندگی والا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے بعبدی ہی کیوں آکھی ہے؟ پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ ضیاء النبی وچ لکھ دے نے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج دی رات کعبہ قوسین دی شان والے نبی پیارے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھیا، فرمایا سونیا محبوبہ دس میں تینوں کس لقب دے نال سرفراز کراں، میں تینوں کس لقب نال سرفراز کراں؟ تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی بنسبتی الیک بالعبودیہ، یا اللہ تو مینوں اپنا بندہ ہون دی نسبت دے نال سرفراز فرما دے، یا اللہ میں تیرا تو مینوں اے آکھے کیا میرا بندہ ہے، اے بندہ ہونا اللہ تعالیٰ دی بندگی کرنے والا اے بہت بڑا مقام جے، بہت بڑا اعلیٰ رتبہ تے اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ کوئی عام مرتبہ نہیں۔ آقا نے رب دی بارگاہ عرض کیتا یا اللہ میں تیری بارگاہ دے وچ اپنے آپ نو تیرا بندہ کھوانا چاہنا، کی اکھوانا چاہنا؟ بندہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دا بندہ کھوانا اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے قرآن دی آیت بنائی، نازل فرمائی، کہ رب نے قرآن دی آیت وچ اپنے محبوب نو بندہ ہی کہہ چھڑیا ہے۔ کیوں کہ اللہ دے پیارے محبوب نو پسند ہی ایسی کہ اللہ مینوں اپنا بندہ آکھے، اللہ مینوں اپنا بندہ آکھے۔ اس واسطے رب العالمین نے اپنے یار نو بعبدی ہی آکھیا، فرمایا میرا خاص بندہ۔ اور میں اگلی بات کرتا جاؤں، رب العالمین نے خالق کائنات نے اپنے یار نو قرآن پاک کے اندر بندہ کیوں آکھیا ہے؟ لفظ بعبدی ہی کیوں فرمایا ہے؟ رب العالمین نے کیوں آکھیا ہے میں اپنے خاص بندے کو سیر کروائیے؟ رب دے پیارے نبی حضرت پیارے عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک کے اندر بیان موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا، فرمایا او لوگو جو تسی گھراں وچ کھا کے آندے ہو میں اودیاں خبراں بھی دینا۔ قرآن پڑھیا قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام دی بات، فرمایا جو تسی اپنے گھراں جو کھا کے آندے ہو میں نبی عیسیٰ علیہ السلام اودیاں خبراں بھی دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تسی چھپا کے آندے ہو اودیاں خبراں بھی میں دینا، جو تسی کھا کے آندے ہو اودیاں خبراں بھی میں دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات نے معجزات عطا فرمائے سی، اونچے مقام تے مرتبے والے معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیڑا معجزہ عطا فرمایا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ عیسیٰ علیہ السلام برس دے مریضانوں آپ ہاتھ پھیر دے سن، توڑ دے مریضانوں ہاتھ پھیر دے سن، اللہ رب العالمین شفاواں عطا فرما دیندا سی۔ اور مادر زاد انیاں نو اکھاں دے اوتے ہاتھ پھیرنا تے اکھاں دی بینائی واپس آ جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات تے شامل سی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں رب دے حکم دے نال مردے بھی زندہ کر لینا، میں رب دے حکم دے نال مردے بھی زندہ کر لینا۔
موجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے نے۔ لوگوں جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ دے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے اتنے بڑے بڑے موجزات دیکھے، انہاں قوم نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ جنہاں ویکھیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دے حکم دے نال مردے زندہ کر دے، اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ جدوں انہاں نے ویکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیاں دا دور پہ کر دے، انہاں نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جدوں انہاں نے ویکھیا معجزات انہاں دیاں اکھاں واپس آ رہیاں نے، انہاں نے اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ جدوں انہاں نے ویکھیا عیسیٰ علیہ السلام خبراں دے رہے نے، جو گھراں وچوں بھاگ کے آندے اودیاں بھی خبراں دے رہے نے، جو گھراں وچ چھپا کے آندے اودیاں بھی خبراں دے رہے نے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات ویکھ کے قوم والیاں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ گویا رب کائنات نے بے عبدی ہی اس واسطے فرمایا ہے۔ لوگوں عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات ویکھ کے قوم والیاں نے اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ تے میرا یار تے او یار ہے جڑا عیسیٰ دا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ میں تے اپنے یار نو معجزے ورگا اتنا اچا معجزہ عطا فرمانا ہے، اتنا اعلیٰ معجزہ عطا فرمانا ہے۔ بیعقدی ہی اس واسطے فرمایا متا کوئی بندہ میرے یار دا اتنا بڑا معجزہ ویکھ کے عیسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح میرے یار نو کتے خدا دا بیٹا نہ کہنا شروع کر دے، کتے خدا نہ کہنا شروع کر دے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نے معجزات ویکھ کے خدا دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا، کتے میرے یار دی قوم نبی پاک علیہ السلام دا معراج واقعہ مال معراج اتنا بڑا معجزہ ویکھ کے کتے اللہ دا بیٹا نہ کہنا شروع کر دے۔ اس واسطے رب کائنات نے انہاں لوکاں دا منہ بند کرنے واسطے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے نو بعبدہ ہی۔ اس واسطے فرمایا لوگوں میرے یار دا معجزہ معراج ویکھ کے کتے خدا دا پتر نہ کہنا، میرا یار میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، میرا رب العالمین نے پتہ ہی تھے بیابتی ہی کیوں فرمایا، پتہ چل گیا اس واسطے کہ اتنا اعلیٰ نبی دا معجزہ بھی تے پھر اعلیٰ ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دس دیتا لوگو میرے محبوب نو خدا دا پتر نہ کتے آکھ دیا جے، بے عبدی یہ تے میرا خاص بندہ ہے، یہ تے میرا خاص بندہ ہے۔ اور پھر بے عبدی ہی آکھے ہے خاص بندہ، عام بندہ بھی نہیں۔ عام بندہ اسیاں عام بندے، اسی کون ہاں؟ اسی عام بندے۔ اللہ دا خاص بندہ ایک ہی ہے۔ اللہ دا خاص بندہ کون ہے؟ آمنہ دیتا پیارے کریم آقا علیہ السلام اللہ دے۔ اسیاں صرف عبد، اسی کون ہاں؟ اسی صرف عبدہ، صرف بندے ہاں۔ جنوں اللہ آکھے نا بے عبدہ ہی، او دا معنی بن جاندہ پھر عام بندہ نہیں، فرمایا میرا خاص بندہ ہے، وہ میرا خاص بندہ، خاص بندہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ نے انہوں دے بارے قرآن چاکھے فرمایا نعم العبد، فرمایا یہ بڑا چنگا بندہ ہے۔ کی فرمایا؟ نعم العبد، اچھا بندہ ہے۔ عبد ہو نہیں آکھیا، عبد ہی نہیں آکھیا، عبد نا نہیں آکھیا، صرف عبد آکھیا ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ دے نبی نے۔ اللہ دے قرآن نے دس دیتا، فرمایا عبد ہور ہوندا ہے، عبد ہو اور ہوندا ہے، عبد ہور ہوندا ہے، عبد ہو اور ہوندا ہے۔ میں تانوں چند مقامات قرآن پاک دے پڑھ کے سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کتھے کتھے اپنے محبوب نو کتھے عبد ہی آکھیا ہے۔
کتے عبدہ آکھے ہے، کتے عبدی نہ آکھے ہے۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کرتا ہے، بیان رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے یار نو خاص بندہ کیا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تسی لفظ عبد تے غور کرنا ہے، کتے میں پہلے کیتا کتے عبدی ہی، کتے عبدہ، کتے عبدی نہ۔ اپنے یار دے بارے بار بار اللہ قرآن پاک دے اندر فرما رہا، میرا خاص بندہ، میرا خاص بندہ، میرا پیارا بندہ۔ کسی نبی نو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا۔ رب العالمین کا قرآن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ خالق کائنات کا قرآن اور دوسرا مقام پڑھتا جائے، رب العالمین نے دوسرے مقام سے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ خالق کائنات کا قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور تیسرے مقام سے رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چوتھے مقام دے خالق کائنات فرمانے آئے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ رب العالمین پانچویں مقام دے فرمانے آئے، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ۔ چھویں مقام دے اللہ تعالیٰ فرمانے آئے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا۔ قرآن پاک نے اندر چھ مقام پڑھ کے سنائے، رب العالمین بار بار اپنے یار نو کتے اپنے کی فرما رہا، کتے اپنی نہ فرما رہے آئے، فرمایا میرا خاص بندہ۔ اور قرآن پاک کے علاوہ دوسرا کلمہ پڑھ کے دیکھ لے، دوسرے کلمے میں بھی آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ کی فرمایا دوسرے کلمے چ کی ہے عبدہ، ایتھے بھی اللہ تعالیٰ کی فرمایا ہے، فرمایا خاص بندہ، یہ بندہ خاص بندہ، اس کا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تے قرآن پاک وچ بار بار اپنے محبوب کی تعریفوں میں کر رہا ہے۔ پھر اگلی بات جڑی میں کہی سی، جڑی میں گل کیتی سی کہ عبد کے اندر اور عبدہ وچ فرق ہے۔ عبد اور ہوندا ہے، عبدہ اور ہوندا ہے۔ فرمایا نا بے عبدہ ہی، فرمایا میرا خاص بندہ، میرا خاص بندہ۔ عبد اور ہوندا ہے، عبد ہی اور ہوندا ہے۔ کی فرق ہے انہاں دے اندر؟ عبد کینوں کہندے نے، عبد کینوں کہندے نے؟ اللہ دے پیارے نبی حضرت دے پیارے ابراہیم علیہ السلام عبد دے اندر تشریف لے گئے،
اگ دے اندر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، ہوا والا فرشتہ آ گیا، آ کے کہنے لگا سرکار مینوں حکم فرما دیو اینی تیز اگ جلا دیواں، اینی ہوا والا فرشتہ آ کے کہندا ہے سرکار حکم دیو مینوں اینی تیز ہوا چلا دیواں کہ اگ دا نام و نشان نہ نظر آئے۔ بارش والا فرشتہ آ گیا، آ کے کہندا ہے سرکار مینوں حکم دے دیو اینی تیز بارش برسا دیواں کہ اگ دا نام و نشان نہ نظر آئے۔ رب کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا حسبی اللہ، اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ، میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے واسطے میرا، بولو میرا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کن آکھیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان مبارک جو کہہ رہے ہیں، اللہ نے نہیں آکھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان مبارک جو آپ خود آکھیا میرے واسطے اللہ کافی ہے، میرے واسطے اللہ کافی ہے۔ جیڑا آپ اپنی زبان وچوں آکھے نا میرے واسطے اللہ کافی ہے، اے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا محبوب نبی پاک علیہ السلام دے بارے کیا کہ خالق کائنات کا قرآن بیان کرتا ہے، بیان رب العالمین نے اپنے یار دے بارے فرمایا، خالق کائنات نے قرآن نازل کرتا فرمایا یا اپنے یار رب العالمین نے خود فرمایا سونیا تیرے واسطے تیرا اللہ کافی ہے۔ توجہ نہیں کی خوشی ہے دونوں دے وچ فرق کی ہے لوگو، جیڑا اپنی زبان وچوں آکھے میرے واسطے اللہ کافی ہے اونوں عبد کہندے نے، جنوں اللہ آپ آکھے سونیا تیرے واسطے تیرا اللہ کافی ہے انہوں عبد کہندے نے۔ پتہ چلیا فرق کی ہے؟ عبد دے اندر تے عبد ہوج کی فرق ہے؟ اور قرآن پاک کے اندر دوسری مثال دیتا جاؤں، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے قبلہ والوں کیتا، قبلہ شریف والوں کر کے کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ کیتا قبلہ وال، آپ فرما دے نے میں اپنا چہرہ قبلہ وال کرنا وا، اللہ رب العالمین دے اندر جلوے رب دی ذات وال اپنا چہرہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چوں اے الفاظ پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا ابراہیم کی کر لے، ابراہیم کی کہنا چاہنا ہے، ابراہیم تیرے دل کی تمنا کی ہے، ابراہیم تو میرے والوں کیوں کیتا ہے، اللہ نے نہیں پوچھا۔ اور رب دے محبوب دی کی شان ہے، اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب مسجد اقصی دے اندر میرے مسجد اقصی والوں کر کے میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، لجپال کریم آقا علیہ السلام نماز پڑھا دیاں بار بار اپنا چہرہ شمال والوں میرے آقا اٹھا رہے ہیں، اجے میرے نبی نے اپنی زبان دے نال کچھ بھی نہیں بولیا، صرف اپنے دل دے اندر سوچیا، اپنے دماغ دے اندر سوچیا ہے۔ خالق کے کائنات نے قرآن نازل فرما دیتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ رب العالمین دی بارگاہ چ اپنا چہرہ کرے، اللہ نہ پوچھے کی گل اونوں عبد کہندے نے، اور جڑا اپنے دل دے اندر
آکے سویا جدھر ہی چہرہ پھیر دے گا اسی ادھر ہی قبلہ بنا دیاں گے سویا جدھر ہی چہرہ پھیر دے گا اسی ادھر ہی قبلہ بنا دیاں گے سویا میں رب العالمین تیرا بار بار چہرہ آسمان والوں اٹھتا میں ویکھنا پیا او رب جنوں نہ پوچھے اونوں عبد کہندے نے او جنوں رب بار بار ویکھے اونوں عبد کہندے نے اللہ تعالیٰ جدا بار بار چہرہ آسمان والوں اٹھدا ویکھے انہوں کی کہندے نے عبدو مثالہ اجے بڑیاں میرے سامنے قرآن پاک وچ موسیٰ علیہ السلام کہندے یا اللہ تو راضی ہو جا قرآن پاک وچ ہی اللہ دے نبی سلیمان پاک نے آکے یا اللہ تو راضی ہو جا اے نبی ہر نبی کہندے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا نبی پاک دے بارے اللہ قرآن وچ کہندا ولا سوف یؤتیک ربک فترضا محبوبہ ان قریب تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا سونا تو راضی ہو جائے گا سونیا تو راضی ہو جائے گا او جیڑا رب نو اے آکھے یا اللہ تو راضی ہو جا اونوں عبد کہندے نے جنوں رب آپ آکھے سونیا تو راضی ہو جا اونوں عبد کہندے نے اگلے جمعے تو انشاءاللہ گل ٹور لاں گے وما علیہ